آج کا نوجوان استاد کو دیکھ کر شیخی دکھاتا ہے، آج کا نوجوان استاد کی حیا شرم ختم ہو گئی ہے، عالم کا عزت اور مقام ختم ہو گیا ہے، امام کا مقام مرتبہ ہم بھول گئے ہیں۔ آج سزائیں ہیں، یہ مہنگائی کیوں ہے؟ یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے، یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے۔ جیسے عمل کرو گے ویسے تمہارے لیے حالات میرا رب پیدا کرے گا۔ جب تمہارے عمل اچھے ہوں گے حالات اچھے ہوں گے۔ آج ہم حالات کو حالات سے بنانا چاہتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ حالات اعمال سے ہیں، تدبیروں سے نہیں ہیں، اور حالات کی اصلاح کی بہترین تدبیر اعمال کی اصلاح ہے، اعمال کی اصلاح ہے۔ جہاں اعمال میں کمی ہے وہاں اعمال بگڑتے جائیں گے، جہاں اعمال اچھے ہیں وہاں حالات بنتے چلے جائیں گے۔ آج ہم کہہ رہے ہیں مال ہوگا تو کام بنے گا، آج ہم کہہ رہے ہیں پیسے ہوں گے تو جناب بہت کچھ مل جائے گا، پیسے نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی کتب الآثار، الحمدللہ الذی خلق کل شیء، الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، الحمدللہ اولا و آخرا، الحمدللہ ظاہرا و باطنا، الحمدللہ الذی شرفنا علی سائر الامم برسالته من اختصه من بين الانام بجوامع الکلم وجواهر الحکم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آلہ واصحابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الدین النصیحہ، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، المسلم اخو المسلم، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین مقدس اسلامی ماں اور بہنوں، انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ آپ کے اس ادارہ میں بچوں نے اللہ کے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ اللہ اس ادارے کے معاونین کو، اساتذہ اکرام کو، منتظمین کو جزائے خیر عطا فرمائے، جن کے خلوص اور دین سے محبت کی وجہ سے آج اس بستی محلے والوں کو
یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ چند بچوں نے قرآن پاک کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہر دور میں ایمان والوں کو اپنی اولادوں کے ایمان کی فکر رہی ہے۔ ایمان والوں کو اپنی آنے والی نسل کے ایمان کی فکر رہی ہے کہ میری آنے والی نسل کیسے ایمان پر کھڑی رہے، میرے آنے والی نسل اللہ اور اس کے رسول کی بن کر جیے، کیونکہ یہ بات صرف ایمان والا سمجھتا ہے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد بہترین میرا سرمایہ، میری دولت، میری پونجی اگر ہے تو وہ نیک اولاد ہے۔ انسانی زندگی سے زیادہ ایمان والوں کو اولاد کے ایمانی زندگی کی فکر ہوتی ہے۔ انسانی ضروریات سے زیادہ ایمان والے کو اولاد کی ایمان کی ضروریات کی فکر ہوتی ہے، کیونکہ ایمان والا سمجھتا ہے انسانی زندگی 60-70 سال ہے پھر ختم، لیکن ایمانی زندگی کا تعلق ہمیشہ ہمیشہ ہے۔ اس لیے ایمان والا انسانی زندگی سے زیادہ اپنی اولاد کی ایمانی ضرورتوں کی فکر کرتا ہے، ایمانی زندگی کی فکر کرتا ہے کہ کہیں میرا بیٹا اللہ کا نافرمان بن کر نہ جیے، کہیں میری بیٹی عزتوں بھرے راستے کو چھوڑ کر بے حیائی کے راستے پر چل کر زندگی نہ گزارے۔ یہ فکر صرف ایمان والے کو ہوتی، جس کے اندر ایمان ہے، اور جہاں یہ فکر نہیں، سمجھو اگر ایمان ہے بھی تو کمزور ہو چکا ہے، اور جہاں یہ ایمان نہ ہو وہاں یہ کوئی فکر نہیں ہے کہ میرا بیٹا مرنے کے بعد میرے لیے سرمایہ ہے یا بنے یا رہے، اس کی کوئی فکر نہیں، اور وہ زندگی کیسی گزارے اس کی بھی والدین کو کوئی فکر نہیں۔ وہ حیادار بن کر رہے، سچا بن کر رہے، نیک بن کر رہے، اللہ اور اس کے رسول کا بن کر رہے، بڑوں کا فرما بردار بن کر رہے، اس کی آنکھوں میں حیا ہو، زبان کا بول اچھا ہو، اس کے کان غلط استعمال نہ ہو۔ جہاں ایمان نہیں ہے وہاں اس چیز کی فکر بھی نہیں۔ اور میرے عزیز دوستو بزرگوں، جہاں ایمان ہوگا وہاں یہ فکر لگی رہے گی میرا بیٹا اللہ کا باغی نہ بن جائے، میری آنے والی نسلیں اللہ سے دور نہ ہو جائیں، میرے آنے والی نسلیں میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے لیے نفع بخش بنے، میرے لیے عذاب اور پکڑ کا ذریعہ نہ بنے، کیونکہ یہ راستہ اور یہ سوچ صرف ایمان دیتا ہے، ایمان دیتا ہے۔ ایمان کے علاوہ کسی مذہب میں کسی جگہ پر آپ کو یہ سوچ نہیں ملے، اس لیے ایمان والا فکر بھی کرتا ہے۔ بس اوقات ایمان والا اپنی اولاد کے ایمان کو بچانے کے لیے زندگی کی ساری جمع پونجی بھی لگا دیتا ہے۔ جس طرح انسانی زندگی کو بچانے کے لیے
کوئی درد ہو جائے، تکلیف ہو جائے، ہم کہاں کہاں نہیں دوڑتے. کتنا مہنگا ڈاکٹر کیوں نہ ہو، علاج کیوں نہ ہو، کتنی مہنگی ادویات کیوں نہ ہو، کیوں بھائی؟ اس کا جسم بچ جائے، وجود بچ جائے. لیکن ایمان والا اس وجود سے زیادہ اندر کے ایمان کی فکر میں رہتا ہے کہ میرے بیٹے، میری بیٹی، میری آنے والی نسل کا ایمان محفوظ ہو جائے. اور جس طرح ہم فکر کرتے ہیں کہ اس چیز کو استعمال کریں گے تو طبیعت خراب ہو جائے گی، باپ منع کر دیتا، بیٹا پرہیز کرنا ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا، بیٹا پرہیز کرنا ہے، فلاں حکیم نے منع کر دیا، ہم ہاتھ نہیں لگاتے، قریب نہیں جاتے، استعمال نہیں کرتے. اسی طرح ایمان والا باپ، ایمان والی ماں اپنی اولاد کو ان راستوں پر چلنے سے روکتے ہیں، ان اعمال سے روکتے ہیں جن اعمال کو کرنے سے روح گندی ہوتی ہے اور اللہ ناراض ہوتا ہے. بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، بیٹا زنا کے قریب نہیں جانا، بیٹا کسی کی بہن بیٹی پر ہوس بھری نظر نہیں ڈالنی، بیٹا کانوں سے گندگی کی باتیں، گندی باتیں اپنے کانوں میں نہ ڈالنا، اس ہاتھ سے کسی کو دکھ تکلیف نہ دینا، یہ پاؤں چل کر اچھائی کی طرف جائیں، برائی کی طرف نہ جائیں. کیونکہ یہ ایمان والا سمجھتا ہے نا کہ یہ آج جو گناہ کر رہا ہے بظاہر یہ ہلکا ہے، معمولی ہے، لیکن اس کے جسم کو تو نقصان ہوگا، جو ہوگا اس کے ایمان کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا. میرے عزیز دوستو، بزرگو، یہ مدارس وہ خانقاہیں ہیں، وہ در و دیوار ہے جہاں ایمان بنایا جا رہا ہے، جہاں امت کے ایمان کے لیے دن رات چٹائیوں پر بیٹھ کر اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان پڑھایا جا رہا ہے. دیکھتے نہیں ہو، غریب کا بچہ ہے، موچی کا بچہ ہے، ترخان کا بچہ ہے، باپ کو نماز بھی نہیں آتی، باپ کو دنیا کا پتہ ہے، دین کا کوئی پتہ نہیں، لیکن بچہ حافظ قرآن ہو گیا، بچہ عالم دین بن گیا. اللہ کی قسم اس کی آخرت کا سامان بن جائے گا، اس کی نجات کا سامان بن جائے گا. اس لیے کہ کل قیامت کے دن میرا اللہ 100 ٹکٹیں جنت کی، 10 ٹکٹیں جنت کی جو کنفرم ہوں گی وہ حافظ کے ہاتھ میں دے گا اور کہے گا جس کو تو ٹکٹ دینا چاہتا ہے دے اور جنت میں دے. آج ہمیں پتہ چل جائے فلاں کنٹری کے 10 ویزے کسی کے پاس پڑے ہوئے ہیں تو ہم کھانا بھی چھوڑ دیں گے، ناشتہ بھی چھوڑ دیں گے، اٹھتے ہی اس کے دروازے پر پہنچ جائیں گے اور بھائی ایک ویزا مجھے دے دے، جتنے پیسے لینے دے دیں، پیسے بھی دیں گے. پتہ چل جائے فلاں کنٹری کے 10 ویزے کسی کے پاس پڑے ہوئے ہیں، لیکن میرا اللہ آج اس کی قدر نہیں ہے. پتہ تو ہے حافظ کا مقام کیا ہے، عالم کا مقام کیا ہے، امام کا مقام کیا ہے، لیکن معلوم ہونے کے باوجود آج قدر و قیمت نہیں ہے، آج اہمیت نہیں ہے. یہ کل میدان محشر میں جب منظر سجے گا اور ساری خلقت جمع ہوگی، جب ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور جب اللہ اعلان کرے گا آج کہاں ہیں جنہوں نے اپنے بچے میرے دین کی فکر میں لگائے، آج کہاں ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیاں میرے دین کو سیکھنے سکھانے کے لیے لگایا، آج یہ وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے اپنا مال ان لوگوں پر خرچ کیا جو میرا دین صبح و شام پڑھتے تھے، جو میرے نبی کا فرمان پڑھتے تھے. آج کہاں ہیں جنہوں نے چٹائیاں دی، آج کہاں ہیں
जिन्होंने उनके लिए रोशनी का इंतज़ाम किया वो करीब आ जाएं तो मेरा अल्लाह ऐलान करेगा, आज मैं इस हाफिज को 10 टिकट दे रहा हूँ, ये जिसे चाहे दे दे। आज दुनिया है ना, अरे मेरे भाइयों दुनिया है ना, जब देखा ये दाढ़ी वाला है, जब देखा ये आलिम है, जब देखा ये हाफिज है, तो सगा चचा भी कह देता है मैं इसको बेटी नहीं दूंगा, मैं इसको बेटी नहीं दूंगा, ये तो मौलवी है, इसके तो पास कोई हुनर नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कोई दुनिया की समझ नहीं है। लेकिन आज क़यामत के मैदान में जब क्या हो रहा है, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। आज भाई ने भाई को देखा मुंह फेर कर भाग जाएगा, आज बीवी ने देखा मेरा खामद आ रहा है मुंह फेर कर भाग जाएगी, आज बेटे ने बाप को देख लिया तो बेटा भी दौड़ लगा जाएगा, आज बाप ने की ना मांग ले, आज सब रिश्ते अपराए हो गए, आज सब रिश्ते बेगाने हो गए। वहाँ सगा चचा अपने उस भतीजे को देखकर वो कहेगा ए मेरे भतीजे मुझे पहचान, मैं तेरा चचा, मैं तेरा ताया, मैं तेरा खालू, एक टिकट मुझे भी दे, एक टिकट मुझे भी दे। लेकिन याद रखना उस दिन टिकट जन्नत का उसी को मिलेगा जो दुनिया में इनका मुआमिन बन के रहा हो। आज दुनिया है ना, लोग कह देते हैं भाई मैं इसको बेटी नहीं देता, सगा भाई नहीं देता। क्यों भाई, ये तो मौलवी है, ये तो हाफिज है। आज हकीर समझते हो जिसे ठुकरा रहे हो, मेरे भाइयों मैदान महशर लगेगा। न तेरी कोठी काम आएगी, न तेरा बंगला काम आएगा, न तेरा फार्म हाउस काम आएगा, न तेरी मार्केट काम आएगी, हत्ता कि तेरी अपनी औलाद भी तेरे काम नहीं आएगी। कौन काम आएगा? ये आलिम। कौन काम आएगा? ये हाफिज। कौन काम आएगा? ये मस्जिद, ये मदरसा जिसमें दुनिया में तूने अपना सरमाया लगाया, जिनसे मोहब्बत रखी, अक़ीदत रखी, चाहत रखी, प्यार रखा, ये लोग कल मैदान महशर में तेरे लिए बख्शिश का सामान बनेंगे, तेरी नजात का ज़रिया बनेंगे। तो मेरे भाइयों याद रखना, इंसान का बेहतरीन सरमाया नेक औलाद है, और इन मदारस में औलादें नेक बना करती हैं। हाफिज बन रहा है, आलिम बन रहा है, दीन का दाई बन रहा है, इस्लाम को सीख रहा है, अखलाक सीख रहा है, माँ बाप का अदब सीख रहा है, बड़ों का अदब सीख रहा है, उस्ताद का अदब सीख रहा है, तो इन इदारों में सिखाया जा रहा है। हम बाज़ दफ़ा अपनी औलाद को ऐसे इदारों के हवाले कर देते हैं, ना वो इसके अहल हैं, ना वहाँ ये तालीम दी जाती है, ना वो ज़िम्मेदार हैं, ना उनसे हम पूछ सकते हैं कि आया मेरे बच्चे का ईमान बना रहे हो या बिगाड़ रहे हो। किसी इदारे में आप जाकर ये नहीं सवाल कर सकते कि भाई मैं इतनी फीसें दे रहा हूँ, इतना यूनिफॉर्म महंगा बर्दाश्त कर रहा हूँ, इतना ख़र्चा माहाना मैं बच्चे का उठा रहा हूँ, ना वो इसके अहल हैं, ना उनका दावा है, ना उनका दावा है, और ना मैं और आप उनसे पूछ सकते हैं कि मेरे बच्चे का ईमान बन रहा है या बिगड़ रहा है। सिवाय इन इदारों के, इन मदारस की, जहाँ बच्चों का ईमान बनाया जाता है, जहाँ बच्चों को अल्लाह से जोड़ा जाता है, जहाँ बच्चों को अल्लाह और उसके रसूल का बनाया जाता है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, ये मदारस वो खानकाहें हैं, वो इस्लाम की छावनियाँ हैं, जहाँ पर ऐसे अफराद तैयार होते हैं जो कल आने वाले वक्त में उम्मत के डगमगाते ईमान को सहारा देते हैं। कितने लोग हैं उन्होंने उम्मत के डगमगाते ईमान को सहारा दिया। आज हम दुनिया के बने, दुनिया से दिल लगाया। हाल ये है मेरे भाइयों, नमाज़ें भी सुन्नत के मुताबिक नहीं है, इस्तंजा करना नहीं आता हमें, इसी तरीके से खुशी और गमी के मसाइल का पता नहीं है, हलाल हराम की तमीज़ नहीं है। ये मदरसे में पढ़ा हुआ आलिम और हाफिज़ और दीन का दाई और कारी और मुफ्ती ये इल्म रखता है, ये बताता है हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है।
یہ تمیز اور کسی ادارے میں نہیں بتائی جاتی، یہ فرق اور کسی ادارے میں نہیں بتایا جاتا کہ یہ کام کرو گے اللہ ناراض ہوگا، یہ کام کرو گے اللہ خوش ہوگا، یہ کام کرو گے جنت بنے گی، یہ کام کرو گے جہنم بنے گی۔ یہ کہیں اور تعلیم نہیں دی جاتی، یہ صرف مدارس ہیں، یہ اسلام کی چھاونیاں ہیں جہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس ایمان کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں۔ بھوک برداشت کرنی پڑی، انہوں نے بھوک برداشت کی، فاقے برداشت کرنے پڑے، فاقے برداشت کیے، جیلیں کاٹنی پڑی، جیلیں بھی کاٹ لی، وطن چھوڑنا پڑا، وطن چھوڑ دیا۔ کس لیے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ ہماری بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ایمان آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے پابند ہیں۔ ہم سے پوچھا جائے گا اپنے بیٹے کو نمازی بنایا نہیں بنایا، دین سکھایا نہیں سکھایا، حلال حرام کا فرق بتایا نہیں بتایا۔ اس ایمان کو آنے والی نسلوں تک پہنچانا یہ ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کو آپ کے بیٹوں کی ضرورت پڑ گئی تو پہلے بیٹے کو پاس بلایا اور کیا کہہ رہی ہے؟ اے میرے بیٹے، میں نے آج کے دن کے لیے تجھے پالا تھا، میں نے آج کے دن کے لیے تجھے پالا تھا۔ وہ گیا، لڑا اور شہید ہو گیا۔ پھر دوسرے کو بلایا، بیٹا آج کے دن کے لیے میں نے تجھے جوان کیا تھا۔ کیا مائیں تھیں جن کی حسرتیں یہ تھی کہ میرا بیٹا اللہ کے نام پر کٹ جائے۔ آج کیا ماں ہے جو بیٹے کو نماز کے لیے بھی نہ اٹھائے، جو بیٹے کو نبی کے طریقے پر زندگی گزارنے کی بھی دعوت نہ دے؟ وہ کیا ماں ہے، کیسا ایمان ہے اس ماں کا جو بیٹے کو داڑھی چہرے پر سجانے کی دعوت نہ دے؟ کیا ایمان ہے اس ماں کا جو اپنے بیٹے کو صبح اٹھ کر قرآن کی تلاوت کا پابند نہ بنائے، جو اپنے بیٹے کو سچے بول کا پابند نہ بنائے، جو اپنے بیٹے کو چچا اور تائے کا ادب نہ سکھائے؟ کیا ایمان ہے اس ماں کا جو اپنے بیٹے کو روزہ رکھنے کی ترغیب نہ دے، تراویح پڑھنے کے لیے پابند نہ کرے، ذکر کے لیے پابند نہ کرے، درود پاک کا پابند نہ بنائے؟ قربان جاؤں، حضرت خنسہ نے دوسرے بیٹے کو بلایا، فرمایا بیٹا آج کے لیے میں نے تجھے جوان کیا تھا۔ وہ بھی اللہ کے راستے میں نکلا، لڑا اور شہید ہو گیا۔ پھر تیسرے کو بلایا، فرمایا بیٹا آج کے لیے میں نے تجھے پیدا کیا تھا، آج کے لیے تجھے پالا اور پوسا ہے۔ وہ بھی لڑا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ پھر چوتھے کو بلایا، فرمایا بیٹا آج کے لیے میں نے تجھے جوان کیا تھا، تیری پرورش کی تھی، آج اسلام کو، دین کو تیری ضرورت ہے، بیٹا میں چاہتی ہوں تو اسلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے۔ اللہ کے نبی کی معیت میں اللہ کے نبی کی آواز پر لبیک کہتا ہوا چلا جائے، تو وہ بھی چلا اور شہید ہو گیا۔ جب 4 جوان بیٹے حضرت خنسہ کے شہید ہوئے، ان کے ٹکڑے پڑے ہوئے، ان کے لاشیں پڑے ہوئے، ان کو دیکھ کر واویلا نہیں کیا، چیخی نہیں، چلائی نہیں، شور نہیں کیا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور ایک دعا کرنے لگی۔ کیا دعا کر رہی ہے؟ اللہم اکرمنی بشہادتہم، اللہم اکرمنی بشہادتہم۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ان بچوں کی شہادت کی وجہ سے عزت عطا کی ہے، عزت عطا کی ہے۔ اور میرے بھائیوں، کبھی دین پر مال لگانا ہم عزت سمجھتے تھے، آج کوٹھی پر مال لگانے میں عزت ڈھونڈ رہے ہیں۔ کبھی دین کی خدمت پر مرمٹنا ہم عزت سمجھتے تھے، آج بھائی سے 1 انچ زمین لینے کے لیے مرنے کو عزت سمجھتے ہیں۔ کبھی ہمارا مال، ہمارا سرمایہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگتا، ہم فخر کرتے تھے، ہم عزت سمجھتے تھے۔ آج دوسرے بھائی کو ذلیل کرنے پر مال لگا کر عزت ڈھونڈ رہے ہیں۔ پڑوسی تنگ ہوتا ہے ہو جائے، میرا مکان اونچا بن جائے، میرا مکان خوبصورت بن جائے، میری حویلی اونچی ہو، میری عزت میں اضافہ ہو۔ تمہیں کس نے دھوکہ دے دیا کہ مال میں اللہ نے عزت رکھی ہے؟ یہ دھوکہ لگ گیا۔
گھر میں اللہ نے عزت رکھی ہے، یہ دھوکہ لگ گیا۔ جوانی اور صحت میں عزت رکھی ہے، یہ دھوکہ لگ گیا۔ بڑی بڑی ڈگریاں مل گئیں، میں عزت دار بن جاؤں گا۔ بڑا سیاسی مقام کوئی مل گیا، میں عزت دار بن جاؤں گا۔ فلاں رقبہ میرا ہو گیا، میں عزت دار بن جاؤں گا۔ فلاں جگہ پر میری مارکیٹ بن گئی، میں عزت دار بن جاؤں گا۔ او میرے مسلمان بھائیوں، یہ دھوکہ ہے۔ عزت تو اللہ کے پاس ہے، عزت تو اس کے رسول کے پاس ہے، عزت تو ان کا مقدر ہے جو اللہ کے بن کر جیے۔ وہ جھونپڑے میں ہو تب بھی عزت دار ہے، وہ پھٹے پرانے لباس میں پھرتے ہو تب بھی عزت دار ہے۔ عزت میری تیری زبان کی محتاج نہیں ہے، عزت میرے تیرے اکرام کی محتاج نہیں ہے۔ عزت یہ نہیں ہے سامنے آ جاؤ لوگ سلام کریں، عزت یہ نہیں ہے گھر کوئی آ جائے تو سلام کرو اور جب چلا جائے تو گالیاں بکو، یہ عزت نہیں ہے۔ عزت اسے کہتے ہیں کہ دل جھک جائے، آنکھیں نہ جھکیں، دل جھک جائے۔ کس لیے؟ یہ حافظ قرآن ہے، یہ عالم دین ہے، اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، اس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں پر ہے، اس لیے میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ اس کو دیکھ کر دل جھک جائے، اس کا نام عزت ہے۔ ہم نے جن راستوں پر عزت کو ڈھونڈا وہ عزت نہیں ہے، وہ عزت نہیں ہے۔ 4 دن کی واہ واہ ہے، پھر تیرا کوئی نہیں ہے، پھر تجھے جاننے والا کوئی نہیں ہے، پہچاننے والا کوئی نہیں ہے، اپنے بھی بھول جائیں گے۔ عزت وہ ہے تم دنیا سے چلے گئے لیکن جب کسی اللہ والے کے ہاتھ اٹھ رہے ہوں، اس سے محبت، اس سے تعلق تیرا ایسا گہرا ہو، وہ جب بھی ہاتھ اٹھائے، وہ نماز پڑھا کر اٹھائے، تہجد پڑھ کر اور رات کے آخری پہر میں ہاتھ اٹھائے، وہ جب بھی ہاتھ اٹھائے اس کی دعاؤں میں تیرا ذکر ہو، اس کی دعاؤں میں تیرا نام ہو۔ اللہ فلاں کو بخش دینا، اللہ فلاں دین کا خادم تھا، فلاں نے مسجد کے لیے جگہ دی، فلاں نے مدرسے کے لیے جگہ دی، فلاں طلباء کو کھانا کھلاتا تھا، فلاں مدرسے کی ضرورتوں کا خیال کرتا تھا۔ اگر یوں تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے کوئی ہاتھ اٹھا دے تو اللہ کی قسم تم عزت دار۔ اور اگر ڈیرا تو بہت بڑا چھوڑ کر گیا، رقبہ تو بہت چھوڑ کر گیا، لیکن بیٹا بھی قبر پر مہینے گزر جائیں حاضری نہ دے، اسے عزت مت سمجھنا، یہ عزت نہیں۔ میرے بھائیو، اس اسلام کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواب کے اندر اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی۔ آج مجھے قدر نہیں ہے، آپ کو قدر نہیں ان علماء کی، ان چٹائیوں پر بیٹھنے والوں کی۔ سنو، خواب کے اندر اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، آپ نے سلام کیا اور ساتھ ایک پیغام دیا، فرمایا جاؤ حنبل کی بستی میں میرا ایک شاگرد رہتا ہے جس کا نام احمد ہے، امام احمد بن حنبل جو دنیا میں بنے، جن کا نام دنیا آج امام احمد بن حنبل کے نام سے جانتی ہے۔ فرمایا جاؤ حنبل کی بستی میں آپ کا ایک شاگرد ہے، اس کو میرا سلام کہو اور مجھ نبی کا ایک پیغام پہنچاؤ کہ آپ پر ایک کڑا وقت آنے والا ہے، آپ پر آزمائش آنے والی ہے۔ اگر آپ ثابت قدم رہے، آنے والی امت ثابت قدم رہے گی۔ آپ کے پاؤں ڈگمگا گئے تو پھر امت کے پاؤں بھی ڈگمگا جائیں گے۔ ایسے علماء اس امت کو اللہ نے دیے ہیں جنہوں نے نبیوں کی وراثت کا حق ادا کر دیا، نبیوں کی وراثت کا حق ادا کر دیا۔ تو امام شافعی بیدار ہوئے، اپنے ایک شاگرد کو بلایا، فرما بردار شاگرد کو بلایا، فرمایا جاؤ جا کر حنبل کی بستی میں میرے شاگرد احمد کو میرا سلام دو اور اس سے کہنا اللہ کے نبی رات میرے خواب میں آئے تھے اور مجھے ایک پیغام دیا ہے اور مجھے کہا ہے اپنے شاگرد سے کہنا ایک کڑا اور آزمائش کا وقت آپ پر آنے والا ہے، آپ ثابت قدم رہو گے تو امت ثابت قدم رہے گی، آپ ڈگمگا گئے تو امت ڈگمگا جائے گی۔ اب یہ شاگرد چلا، جب حنبل کی بستی میں پہنچا تو امام احمد بن حنبل اپنے درس میں بیٹھے ہوئے طلباء کو حدیث پڑھا رہے تھے۔ یہ شاگرد اندر پہنچا، پیغام دیا، فرمایا مجھے اللہ میرے استاد شافعی نے بھیجا ہے اور آپ کے استاد نے بھیجا ہے،
اور یہ پیغام دی ہے تو امام احمد بن حنبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ اندر گئے۔ اس وقت رواج تھا جب کوئی کسی کو اچھی بات بتاتا لوگ اسے ہدیہ کے طور پر کچھ نہ کچھ دیتے تھے، جس طرح آج بھی اچھے اور نیک گھرانوں میں جب ہم کسی کے ہاں جاتے ہیں یا کوئی ہمارے ہاں آتا ہے تو ہدیہ پیش کرتے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے ہدیہ دیا کرو، ہدیہ لیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے تعلق بڑھتا ہے، اس سے پیار بڑھتا ہے۔ تو امام شافعی کا شاگرد جب امام احمد بن حنبل کے پاس پہنچا، ان کو یہ بشارت دی کہ اللہ کے نبی نے آپ کو سلام بھیجے اور یہ پیغام بھیجے، تو امام احمد بن حنبل اندر گئے، اندر کوئی چیز نہیں ملی جسے لا کر دے دیتے، تو کیا ہوا اپنا کرتا کھدر کا اتارا اور لا کر وہ اس شاگرد کو دے دیا اور فرمایا جاؤ یہ میرے استاد، یہ آپ کو میں ہدیے کے طور پر دے رہا ہوں اور میرا سلام میرے استاد کو پہنچا دینا۔ اب یہ شاگرد امام احمد بن حنبل سے چل کر واپس اپنے استاد امام شافعی کے پاس آیا۔ جب امام شافعی کے پاس یہ پہنچا تو امام شافعی نے اس بچے کی آنکھوں کو بوسہ دیا، پیشانی کو بوسہ دیا، سینے سے لگایا اور اس کرتے کو مانگ لیا، فرمایا بیٹا کچھ دیر کے لیے کرتا مجھے دے دو۔ شاگرد نے دے دیا، اسے پکڑا، اندر لے کر گئے، کچھ دیر میں واپس آئے تو وہ گیلا تھا، پہلے سوکھا تھا، اب واپس لے کر آ رہے ہیں تو گیلا ہے۔ شاگرد بڑا حیران، اس نے سوال کر دیا، اس نے کہا استاد محترم بڑی عجیب بات ہے، میری سمجھ میں نہیں آئی، جب میں گیا تھا تو یہ عزت نہیں، یہ اکرام نہیں، واپس آیا ہوں میری پیشانی کو چوما جا رہا ہے، واپس آیا ہوں میری آنکھوں کو چوما جا رہا ہے، واپس آیا ہوں یہ کرتا آپ کے شاگرد حنبل نے، احمد نے مجھے دیا تھا، اب یہ میں نے آپ کو دیا تو یہ سوکھا تھا، واپس آپ دے رہے ہیں تو یہ گیلا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو سنو میرے بھائیو، علماء کا مقام دیکھو، علماء کا مقام دیکھو، علماء کی عظمت کو پہچانو۔ میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کسی عالم حافظ کے لیے بغض سینے میں مت رکھنا، ورنہ نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی، تمہاری آنے والی نسلوں کو میرا رب دین سے دور کر دے گا۔ اور اس سے بڑھ کر جو سزا دنیا میں میرا رب دیتا ہے، جو کسی عالم سے نفرت رکھتا ہو، جس کی زبان کے بول کسی عالم کی شان میں گستاخی کرتے ہو، جس کے دل میں کسی عالم کا متعلق عیب ہو، کسی عالم کے متعلق نازیبہ جملے ہوں، سنو اللہ جو اس کو دنیا میں سزا دیتا ہے وہ کیا ہے؟ اس کو دل کا چین نصیب نہیں ہوتا، دل کا چین نصیب نہیں ہوتا۔ کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، زمین ہے، اولاد ہے، مال ہے، سارا جہان کا نظام ہے، لیکن دل میں چین نہیں ہوتا، دل میں قرار نہیں ہوتا، دل بے قرار بے چین رہتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں علماء کی نفرت تھی، علماء سے بغض تھا، علماء سے حسد تھا۔ کیوں؟ یہ علماء کون ہیں؟ یہ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ ارے تیری وراثت تیرے بیٹے کو ملے گی، تیری جائیداد تیرے بیٹے کے قبضے میں آئے گی، تیرے بڑوں کی جائیداد تیرے قبضے میں آئی ہے، لیکن سنو اللہ کے نبی کی جائیداد زمین نہیں ہے، اللہ کے نبی کی جائیداد رقبہ نہیں ہے، اللہ کے نبی کی جائیداد دنیا کا مال و متاع نہیں ہے، بلکہ وہ علم ہے جو اللہ نے آسمانوں سے اتارا جبریل امین کے ذریعے نبی کے دل اطہر پر، نبی کے دل سے وہ علم چلا صحابہ کے دلوں میں، صحابہ کے دلوں سے وہ علم چلا تابعین کے دلوں میں، تابعین کے دلوں سے وہ علم چلا تابع تابعین کے دلوں میں، پھر وہ علماء کے دلوں میں آیا، ائمہ کے دلوں میں آیا، صلحاء کے دلوں میں آیا، شہداء کے دلوں میں آیا، اولیاء اللہ کے دلوں میں آیا، وہ علم سینہ بسینہ چلا ہے۔ آج مجھ سے کوئی نفرت کرتا ہے، قاری صاحب سے کرتا ہے، عالم سے کرتا ہے، اپنے امام سے کرتا ہے، وہ کس وجہ سے؟ کیا اس کی ذات نہیں ہے؟ کیا اس کا خاندان نہیں ہے؟ کیا اس کی برادری نہیں ہے؟ کیا اس کی قوم قبیلہ نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، اس وجہ سے یہ عالم ہے، یہ حافظ ہے، یہ قاری ہے۔ ارے اگر آج نبی کے دین کی وجہ سے ہم سے نفرت رکھو گے، ہم سے نفرت نہیں ہے، حقیقت میں نبی کے دین سے نفرت ہے، دین سے نفرت ہے۔ اس کی اللہ سزا یہ دیتا ہے کہ دنیا میں سکون اسے نہیں ملتا۔ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، بنگلہ گاڑی سب کچھ ہے، آج شوکت عزیز کو دیکھ لو، مشرف دور کا وزیر اعظم رہا ہے، جس نے اپنے اقتدار میں مدرسے کی معصوم بچیوں پر فاسفور بم چلوائے،
آج دنیا کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں۔ چند دن قبل کسی بندے نے اس کے کمرے کی ویڈیو بھیجی جو وہاں موجود تھا۔ اس کے منہ سے رال ٹپک رہی ہے، اس کے ہاتھوں میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے وہ رال تو صاف کر لے، اور اس کے پاس دنیا کا دھن دولت اتنا کہ شمار نہ کر سکو، اور آج کوئی ایسا نوکر بھی نہیں جو اس کے منہ کو صاف کر دے۔ دو بیٹیاں ہیں، دونوں کے جھگڑا چل رہا عدالت میں، ابھی باپ زندہ ہے، یہ میرا ہے یہ میرا ہے۔ میرے عزیزو، دینداروں سے نفرت صرف دنیا کا نقصان نہیں ہے، آخرت کا نقصان ہے، قبر کا نقصان ہے۔ تو شاگرد کہنے لگا آپ نے میری آنکھوں کو چومائے، آپ نے میرے پیشانی کو چومائے، یہ کرتا سوکھا تھا واپس گیلا دیا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جواب سنو، فرمانے لگے، او میرے بیٹے، تیری آنکھوں کو میں نے اس لیے چوما ہے کہ تیری آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جو ابھی ابھی اس شخص کا دیدار کر کر آئی ہیں جس کو گنبد خضرا سے سلام آیا، اور یہ کرتا جو آپ کو میرے شاگرد احمد نے ہدیے میں دیا، میں نے اس کو اندر لے جا کر پانی میں ڈالا، گیلا کیا، پھر اس کو نچوڑ لیا اور یہ واپس تجھے دے رہا ہوں۔ میں نے ایسا اس لیے کیا کہ اس کھدر کے موٹے کپڑے میں اس انسان کے بدن کا پانی پسینہ جذب ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام آیا ہے۔ میں صبح اٹھا کروں گا، برکت کے لیے چند گھونٹ اس پانی کے پی لیا کروں گا۔ میرے بھائیوں، کبھی ہم علماء کی یوں عزت کرتے تھے، عالم نظر آ جاتا تھا، اللہ کی قسم نوجوان سگریٹ پی رہا ہوتا تو پھینک دیتا تھا، عالم نظر آ جاتا کہیں داڑھی کٹوائی ہوئی ہے تو چہرہ چھپا لیتا تھا کہ میرے استاد کو، میرے حافظ کو، عالم کو میرا داڑھی کٹا چہرہ نظر نہ آ جائے۔ کبھی ہماری بچیوں میں یہ حیا تھی، ننگے سر اگر کہیں سے اچانک گزرنا پڑ جاتا، بغیر نقاب کے اگر کسی ماں بہن بیٹی کو گزرنا پڑ جاتا اور یہ پتہ چل جاتا میرا استاد آ رہا ہے، میرا دادا آ رہا ہے، میرا تایا آ رہا ہے، میرا چچا آ رہا ہے، اللہ کی قسم وہ اس رستے کو نہ جاتی، واپس پلٹ جاتی تھی۔ آج کا نوجوان استاد کو دیکھ کر شیخی دکھاتا ہے، آج کا نوجوان استاد کی حیا شرم ختم ہو گئی ہے، عالم کا عزت اور مقام ختم ہو گیا ہے، امام کا مقام مرتبہ ہم بھول گئے ہیں۔ آج سزائیں ہیں، یہ مہنگائی کیوں ہے؟ یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے، یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے۔ جیسے عمل کرو گے ویسے تمہارے لیے حالات میرا رب پیدا کرے گا۔ جب تمہارے عمل اچھے ہوں گے، حالات اچھے ہوں گے۔ آج ہم حالات کو حالات سے بنانا چاہتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ حالات اعمال سے ہیں، تدبیروں سے نہیں ہیں، اور حالات کی اصلاح کی بہترین تدبیر اعمال کی اصلاح ہے، اعمال کی اصلاح ہے۔ جہاں اعمال میں کمی ہے وہاں اعمال بگڑتے جائیں گے، جہاں اعمال اچھے ہیں وہاں حالات بنتے چلے جائیں گے۔ آج ہم کہہ رہے ہیں مال ہوگا تو کام بنے گا، آج ہم کہہ رہے ہیں پیسے ہوں گے تو جناب بہت کچھ مل جائے گا، پیسے نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سنو، جب حضرت سلمان مدائن کے گورنر بنے چوریاں ہوتی تھی، ڈاکے ہوتے تھے۔ کسی نے آ کر کہہ دیا حضرت بہت چوریاں ہو رہی ہیں، بہت ڈاکے ہو رہے ہیں، کوئی حل نکالو۔ یہ مدائن کے گورنر تھے۔ اب کیا ہوا؟ کہنے لگے اچھا ایک خط لکھو، اور اس خط میں کیا لکھا ہے؟ اے جنگل کے درندوں، میں اللہ کے نبی کا غلام تمہیں حکم دے رہا ہوں، آج رات جو بھی شہر میں بری نیت سے، برے ارادے سے باہر نکلے اسے چیر پھاڑ دینا۔ اور پہلے شہروں کے لیے ترتیب یہ ہوتی تھی، ایک یا دو دروازے ہوتے تھے، بس انہی سے لوگ گزرتے تھے، چاروں طرف سے بند ہوتا تھا نظام۔ فرمایا یہ رکا لو اور مین دروازہ جو شہر کا مدائن کا وہ کھول دو، رات کو کھلا رہے،
اور اس پر یہ گاڑ دو۔ وہ پیغام وہاں گاڑ دیا گیا۔ اب رات کو درندے جنگل سے نکلے، مدائن شہر میں آئے، 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرے، ہوا کیا کہ چوریاں اور ڈکیٹیاں بند ہو گئیں۔ میرے بھائیو، جانور کو بھی پتہ ہے کس کو نقصان پہنچانا ہے، کس کو فائدہ دینا ہے۔ انسان کیا چیز ہے؟ یہ دنیا میں بڑا کمزور ہے، بڑا نازک ہے۔ یہ اللہ کے حکموں کا پابند بن کر چلے گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر ہر چیز اس کے تابع ہے۔ آج بیوی بات نہیں مانتی، بیٹا بات نہیں مانتا۔ کبھی ہم نے سوچا، یہ تو ہم رونا روتے ہیں نا کہ آج اولاد بڑی باغی ہو گئی ہے، لیکن کبھی ہم نے سوچا میں اللہ کا کتنا باغی ہو گیا، میں اللہ کا کتنا نافرمان ہو گیا، میری زندگی دین سے کتنی کٹ چکی ہے، میری زندگی سے حیا ختم ہو گئی، میری آنکھوں سے حیا ختم ہو گئی، میری زبان کا بول کڑوا ہو گیا۔ جب بات کرتا ہوں بیوی کا کلیجہ پھاڑ دیتا ہوں، جب بات کرتا ہوں ننگی گالیاں بکتا ہوں، جب بات کرتا ہوں اپنی بیوی کو کوئی نقصان ہو گیا، کوئی گھاٹا ہو گیا، کوئی نمک مرچ زیادہ ہو گیا تو ننگی گالیاں بکتا ہوں۔ یہ بھی نہیں خیال کرتا جوان بیٹی پاس کھڑی ہوئی ہے۔ کتنے حاجی نمازی میرے معاشرے میں ایسے ہیں، حج بھی کیے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تسبیح بھی ہاتھ میں، مسجدوں میں تو نیک ہیں، گھر میں جاتے ہیں تو ظالم خامند بن جاتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں تو ظالم باپ بن جاتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں تو ان کی زبان زہر اگلتی ہے، وہ سینے پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ ایسے دیندار نہ بنو، ایسے دیندار نہ بنو کہ تمہاری زبان کی تلخیوں سے تمہارے اپنے تم سے دور ہو جائیں۔ ایمان کیا ہے؟ مسلمان کی شان کیا ہے؟ اللہ کی قسم مسلمان کی شان یہ ہے، اس کی زبان کے میٹھے بول سے پرائے بھی اپنے ہو جاتے ہیں، کافر بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، دشمن بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کا برتاؤ اچھا ہے، جس کا لین دین صاف ہے، جس کی زبان کا بول سچا ہے، جو جب لیتا ہے پورا تول تول کر لیتا ہے، جب دیتا ہے پورا تول تول کر دیتا ہے۔ یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے۔ جب لینا ہو ترازو اور ہے، جب دینا ہو ترازو اور ہے۔ جاؤ، آج سارا بازار جھوٹ پر چل رہا ہے، آج ساری منڈی بے ایمانی پر چل رہی ہے، آج ساری دکان فراڈ اور دھوکے پر چل رہی ہے۔ کیا بڑا تاجر، کیا چھوٹا تاجر، آج تو مسلمان آپس میں بیٹھ کر کسی مسلمان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، بڑے دیندار ہیں، تسبیح بھی ہاتھ میں رکھتے ہیں، بڑے نیک ہیں، سال میں کئی دفعہ عمرہ کرنے جاتے ہیں، لیکن جب کبھی کسی کے ساتھ فراڈ کریں، دھوکہ کریں، ڈیرے پر، گھر میں یا اپنی پراپرٹی کے دفتر میں بیٹھ جائیں تو دھوکے کو مسلمان سے پوچھتا ہے آج دھاڑی لگی ہے کہ نہیں لگی، آج بڑی اچھی دھاڑی لگ گئی ہے، آج تو بڑی اچھی دھاڑی لگ گئی ہے۔ ارے کسی مسلمان کا حق دبا کر تو اپنے بچوں کے منہ میں نوالے ڈالے گا، پھر وہ بیٹے تیرے بن کر جئیں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کسی کے نوالوں کو چھین کر اپنے بیٹوں کے منہ میں ڈال کر تو سمجھے یہ بیٹا میرے سکھ کا سامان بنے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کسی کی عزتیں اتار کر اپنی بیٹیوں کو چادریں پہناؤ اور یہ سمجھو میری بیٹیاں عزت دار رہیں گی؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کسی کی زندگی کا چین برباد کر کر تو یہ سمجھے مجھے چین ملے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کسی کے گھر کو اجاڑ کر اپنا گھر بسائے اور سمجھے میں خوش رہوں گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کسی کی